اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہاں یہ آپ پہلی بات نوٹ فرمائیں کہ یہ خطاب کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں، اس سب کے ساتھ یہ خطاب ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ یہ خطاب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ایک بوجھ تصور کر رہے تھے. یعنی حضور تشریف لے آئے مدینے میں تو ہم پہ مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں اور وغیرہ. اصل خطاب یہ ان کے ساتھ ہے جو دین کو، دین کے احکامات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں. در حقیقت یہ خطاب ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کا جواب پھر اگلی آیت میں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اس میں آپ دیکھیں، پھر آپ کو یہ پورے کے پوری دونوں آیات کی جو کیمسٹری آپ کہہ لیں، یہ جو اس کا معاملہ ہے وہ سمجھ آئے گا. لقد جاءکم، لام لازم یقیناً، اور قد پرفیکٹ کے معنی میں آتا ہے. جا کا مطلب وہ آیا. قد جا یقیناً آ چکے ہیں، یقیناً وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے، آ چکے. لقد جاءکم، کم تمہارے پاس، لقد جاءکم یقیناً وہ تمہارے پاس آ چکے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک یقینی امر ہے، اور وہ ہو چکا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اچھا، جاء کا مطلب آئے. کون آئے جی؟ وہ آئے. جاء کا فاعل کیا ہے؟ رسول. اب رسول ہے تو ایک رسول، ٹھیک ہے جی. لقد جاءکم، پس آ چکے، آئے. کون آئے جی؟ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مفعول کیا ہے؟ ایک رسول فاعل، آئے فعل، اور مفعول کیا؟ کم. فعل کے ساتھ جب ضمیر مل کے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے. لقد جاءکم رسول، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے کس صفت سے پکارا ہے؟ رسول کی صفت سے. یعنی وہ تمہارے پاس آ چکے ہیں، من سے، من حرف جر ہے، اس نے انفسی، انفس کے بعد ضمیر، یعنی اسم کے بعد ضمیر. فعل کے بعد ضمیر آئی تھی تو ضمیر کیا بن گئی تھی؟ مفعول بنی تھی. اسم کے ساتھ مل کے ضمیر آ رہی ہے تو ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بن گئے ہیں. ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، یہ عام جانے نہیں، عام بندے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری انفس، ذاتوں میں سے، یا ذات میں سے، یا تم میں سے. ٹھیک ہے جی، تم میں سے ہی. تم میں سے ہی کے بہت سے معنی. مثلا پہلا معنی کیا ہے جی؟ انسان. تم میں سے ہی کا پہلا معنی کیا ہے؟ انسانوں میں سے ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان ہے. نمبر 2 کیا معنی ہے جی؟ عرب ہیں، عجم نہیں، یعنی تمہارے اندر سے ہی ہیں، یعنی عربی ہیں یہ بھی. نمبر 3 اس کے معنی کیا ہے جی؟ حجازی ہیں. یہ مکہ مدینہ کدھر واقع ہے جی؟ مکہ مدینہ حجاز.
حجاز ایک خاص علاقہ ہے، جیسے پوٹھوہار ہو گیا یا پنجاب ہو گیا، بلوچستان، ایسے ایک حجاز علاقہ ہے، خاص علاقہ ہے۔ اور نمبر 4 اور اہم ترین بات کیا ہے؟ آ چکے تمہارے اندر میں سے ہی قریشی بھی قریشی خاندان سے نہیں، قریشی نہیں، یہاں پہ دین کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ خطاب یہاں کفار سے نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے، یعنی کہ اسی دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے جس دین سے تمہارا تعلق۔ مثلا ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا تعلق بھی کس دین کے ساتھ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ۔ تو ہم بھی کیا، اصل میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ سنت اللہ کے نبی کے رستے پہ، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرو، تو ہمیں لگتا ہے جی کہ بہت ہی، لوگ کیا کہتے ہیں جی، مشکل کام ہے جی، بڑا ہی ڈاڈا کام ہے، بہت سخت ہے جی۔ تو در حقیقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہم پہ ایک مصیبت ہے، ایک بوجھ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے کوئی اور دین مرتب کیا جائے جو ہم خود مرتب کریں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہی ہمارا نظام چلے۔ ہاں جی، یہی مطالبہ وہاں بھی تھا کہ کوئی ایسا قرآن نازل ہونا چاہیے جو بس یہاں درمیانہ سا ہو، آگے پیچھے سے مدد مل جائے۔ تو انفسکم، تم میں سے ہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں۔ اب آگے صفات آ رہی ہیں۔ عزیزن، عزیزن کے اندر 2 معنی ہیں، ایک ہے عزا یا عزو، اور ایک ہے عزا یا عزو۔ عزا یا عزو کا معنی ہے کسی آدمی کا غالب ہو جانا، عزا یا عزو غالب ہونا، اور عزا یا عزو کا مطلب ہے مغلوبی سے، مغلوبیت سے محفوظ۔ غالب تو ہو سکتا ہے نا کوئی بندہ بھی، لیکن وہ مغلوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن عزا یا عزو سے مغلوب ہونے سے محفوظ اور سخت کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، گراں کے معنی میں آتا ہے، کوئی چیز، کسی کوئی چیز گراں ہونا، کسی چیز کا ایسا، ہاں جی، گراں کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا پتھر جو کسی سے اٹھایا نہ جا سکے۔ تو یہاں پہ عزیز ان کا معنی کیا ہے جی؟ کہ بڑا سخت ہے، سخت ہے، گراں ہے، بہت سخت اور گراں ہے، علیہ، علا کا مطلب جی پر، اور ہی ان پر، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ضمیر جو ہا کی ضمیر ہے، رسول ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ عزیز بڑا سخت ہے اور بڑا گراں ہے، علیہ ان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما موصولہ جو کچھ، انتم یا انتم، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا تکلیف دہ ہونا، ٹھیک ہے جی، پریشان کن ہونا، کوئی چیز ایسی ہے جو تکلیف دے، جو پریشان کر دے، ٹھیک ہے جی۔ ما جو کچھ، انتم، انتا اس نے پریشان کیا، یعنی نہیں سوری، انتا وہ پریشان ہوا، اور انتم تم پریشان ہوتے ہو۔ ما انت علیہ ہر وہ شے جو کچھ یا جس سے، انتم تم تکلیف میں آ جاؤ، تکلیف میں ہو۔ عزیز علیہ ما انتم، ہر وہ شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی گراں گزرتی ہے جس کی وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے۔
انتم کن کو کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے امت کی گرانی کا یا ان کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ کیا کرتا جی؟ مسواک کو لازم قرار دے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے 50 نمازوں کو 5 میں تبدیل کروایا. پھر اس امت میں جتنے احکام نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کر کر کے دعائیں، تو ان میں نرمی 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 نرمی. بنی اسرائیل کے روزے میں اور ہمارے روزے میں نرمیاں ہی نرمی. ایسے ہی اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں پورا دین ہی اتنا آسان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جی؟ ہیں مسئلہ پتہ ہے کیا جی؟ اصل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پلاٹ ہے، اے فروخت کر رہا ہے اور بی خرید رہا ہے. اگر بی اے سے کہے یا اے بی سے کہے تو یہ آسانی سے پلانٹ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اصل مسئلہ سی کا. سی کون ہے جی؟ سی ڈیلر ہے. سی کون ہے؟ ڈیلر. ڈیلر بی کے ساتھ، بی آیا خریدنے کے لیے، کس کے پاس آیا؟ ڈیلر کے پاس، سی کے پاس. کہتا جی مجھے یہ پلاٹ چاہیے، یہ والا. آپ اے سے بات کریں. ڈیلر کہتا ہے نہ جی نہ، یہ پلاٹ اتنی پلاٹ بہت قیمتی ہے، بہت زبردست پلاٹ ہے، یہی پلاٹ ہے جو آپ کو چاہیے تھا. یہ پلاٹ آپ کو نہ ملا تو سمجھ لیں آپ کی جمع پونجی تباہ ہو گئی. لیکن یہ پلاٹ اتنی آسانی سے ملنے والا نہیں. تو پہلے مجھے راضی کرو. تو یہ پھر اس کو راضی کرتا ہے، پھر یہ اس سے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب تمہارا اس کے ساتھ رابطہ کرا دیا جائے گا. ہمارا دین بنیادی طور پہ تکلیف سے خالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آسان دین دیا ہے ہمیں عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہر وہ چیز گراں اور سخت تھی کہ جو امت کے لیے تکلیف دہ ہو. اور اب کیا ہوا جی؟ ایک طرف اللہ اور دین اور دوسری طرف بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو جو دین دیا ہے اس میں وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب درمیان میں کون آ گئے جی؟ پیر آ گئے، مولوی آ گئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کی من چاہی تصویر پیش کی بندے کے سامنے کہ دین یہ ہے. تو اپنی روٹیوں کے لیے، اپنے کھانوں کے لیے دین کی وہ تصویر پیش کی کہ جو اس بندے پر گراں گزرنا شروع ہو گئی، اس کو تکلیف دینے لگی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان پیروں اور مولویوں کی وجہ سے یہ بندہ دور کس سے ہو گیا؟ اللہ سے اور دین سے. کہ یہ دین تو بھائی مجھ سے عمل ہوتا ہی نہیں، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتے. آج نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی نے عیسائیوں کو پڑھا ہے نا، عیسائیوں کو، تو عیسائیوں میں ایک تحریک چلی پادریوں کے خلاف، مذہب کے خلاف، حتیٰ کہ خدا کے خلاف ہی چل پڑی. آج آپ کو سنتے تو ہم ہیں کہ جی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، لیکن امریکہ میں، یورپ میں جو بڑے عیسائی آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسیکلی وہ کون ہیں؟ داریے ہیں. وہ کوئی خدا کو، مذہب کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو، کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کون سا مذہب، کون سا خدا؟ تو پادری کے خلاف بغاوت ہوگی، پادریوں کے خلاف. تو لوگوں نے چرچ سے بغاوت کر دی. آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں جی، جو جس طریقے کی باتیں ہمیں سننے کے لیے ملتی ہیں، جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، جو دین کے اوپر اضافے چڑھا کے لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ بھی کر دو، وہ کر دو، ایسے کر دو، یہ اس طرح اللہ راضی نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے. ان اضافوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، ان جھگڑوں کی وجہ سے
اب آپ دیکھیں جی کہ حضرت فاطمہ ٹھیک ہیں یا حضرت ابو بکر ٹھیک ہیں، حضرت علی ٹھیک تھے یا حضرت عائشہ ٹھیک تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان پہ گفتگو کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے کہ میری ذات، میرا منہ ہے کہ جو میں ان کے بارے میں بات کروں. تو انہوں نے دین کو ایسا بگاڑ کر دیا کہ جس میں بندوں کو تکلیف ہوئی، بندے دین کے مخالف ہو گئے. آج آپ کو جو اکثریت مل رہی ہے آہستہ آہستہ نوجوانوں کی یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر، وہ دین سے بیزار. ان سے آپ بات، تو جو تھوڑا سا فالتو پڑ گیا وہ سمجھتا ہے کہ دین تو ایک چٹی ہمارے سر پہ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے دین کی وہ تصویر پیش ہی نہیں کی جو 2025 میں ہے یا اس کی شکل ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، اب اس میں غلطی اس بندے کی ہے جس نے بذات خود اس دین کو یا اللہ کے رسول کو سمجھنے کے بجائے دستے میں پیر پکڑ لیا یا مولوی پکڑ لیا، تو بس ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی تکلیف والی بات نہیں کی. دوسرا کیا فرمایا؟ حریص علیکم. حریص کس کو کہتے ہیں جی؟ حد سے زیادہ خواہش کر. بھائی ہر چیز کی ایک حد ہے، کسی کی آپ خواہش کرتے ہیں، کوئی مانگتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں، آپ حد سے زیادہ ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حریص. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ خواہش مند ہیں علیکم. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا معاملہ ہے جی کہ بالمؤمنین کو مقدم کر دیا، رؤوف رحیم بالمؤمنین، اور بالمؤمنین کو آگے کیا. مقدم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ، بعض بھی کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ مومنوں کے ساتھ. المؤمنین، اہل ایمان کے ساتھ. تو یعنی ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے. کیا معاملہ جی؟ رؤوف. اچھا، رؤوف کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ مہربان. لیکن ان دونوں میں نا ایک زبردست چیز ہے، اور رحیم. رؤوف کے اندر نا جی بنیادی طور پہ دافع شر کی ایک کیفیت ہے. ایسا مہربان جو کسی تکلیف کو یا کسی مصیبت کو دور کرنے والا ہو. یعنی جیسے ماں ہے تو وہ ہر اس چیز کو اپنے بچے سے دور کر دیتی ہے کہ جو اس بچے کو تکلیف دے سکتی ہے. یعنی ہر وہ دیکھے گی آگے پیچھے کہ یہ چیز نقصان نہ پہنچا دے، دور کر دو اس سے. تو اس مہربانی کے اندر، اس شفقت کے اندر ہے جی رؤوف کا معنی یہ جو شفقت ہے، اس کے اندر اصل معنی کیا چھپے ہوئے جی؟ دافع شر کے، یعنی اس کو دور کرنے والے. اور رحیم مہربان، رحم کرنے والا ہے. اس کے اندر کیا جی؟ نرمی. دونوں میں نرمی کے مفہوم ہے، شفقت میں بھی نرمی ہوتی ہے، دونوں میں رحمت کا مفہوم ہے، رفت. تو ایک دافع شر اور دوسرا رحم کرنے والا، خیر کے لانے والا. یعنی کہ ہر وہ شے لانے والے ہیں کہ جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو، اور ہر وہ چیز دور کرنے والے ہیں کہ جس میں شر ہو، تکلیف ہو، نقصان ہو. تو مومنوں کے ساتھ، تو اہل ایمان کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے کہ وہ ہر شر والی چیز کو ہٹانے والے اور ہر خیر کی چیز کو لانے والے ہیں. آج مسلمانوں کی اصل تباہی اور بربادی کے پیچھے معاملہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے ہی نہیں. زبانی کلامی ہے، نعت سن لی، پڑھ لی، اسے کیا پتہ چلا؟ اصل تو وہ رہنمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہے تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. جب نہیں اٹھایا اور نہیں اٹھانا تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا ہے. اور یہ ہمارے سوچنے والی بات ہے. اب یہاں سے خطاب کس کے ساتھ شروع ہو رہا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے جی.
یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے فَإِن فا اگر یہ منہ پھرتے ہیں پس ان اگر پس اگر تولو منہ تولا پھر جائے یتولا خود منہ موڑ جانا، خود منہ موڑنا، باب تفاؤل کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود منہ موڑ جانا، تولا وہ ایک منہ موڑ گیا اور تولو وہ سب اگر وہ سب منہ موڑ جائیں، اگر وہ سب منہ موڑ جائیں، یہاں پہ غور کریں منہ کس سے موڑنا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے دین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر منہ موڑ جائے کوئی آدمی تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ من کو کافر ہو جانا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا۔ ذات سے منہ موڑ گیا تو کیا بنا؟ کافر بن گیا، کہ جی میں اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں مانتا، ذات کو نہیں مانتا اللہ کے نبی کو، تو کیا ہو گیا؟ کافر۔ لیکن ذات کو مانتا ہے جی، کہتے ہیں جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تو کافر نہیں رہا، رہ گیا مومن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ایمان جو لے آیا ہے یا کمل مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لی، اب کس چیز سے منہ موڑ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے راستے سے، دین سے، حضور کی رہنمائی سے، سنت سے ہے جی وہ منہ موڑ رہا ہے۔ جو حضور نے رہنمائی فرمائی ہے نا جی اس سے منہ موڑ رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے نا جی اس سے اگر منہ جو حضور نے فرمایا اس سے منہ موڑ جائے، منہ موڑ جائے کا مطلب کیا؟ بتوجی کرنی نہیں ماننی۔ منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بات نہیں ماننی، تو سن سو بات ہی نہیں ماننی۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ جائے، نہ آپ کے رستے پہ چلے، نہ آپ کے دین کو سمجھے، نہ آپ کی رہنمائی کو مانے، نہ آپ کی بات مانے، منہ موڑ جائے۔ اس وقت اکثریت جو مسلمانوں کی ہم جیسے لوگ ہیں، ہم حضور پہ ایمان تو رکھتے ہیں جی الحمدللہ، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے کب مانیں گے؟ جب جانیں گے تو مانیں گے نا۔ آپ کو ٹی وی لے کے آتے ہیں، اب تو ٹی وی پتہ نہیں، پہلے ٹی وی لے کے اندر سے کتاب نکلتی تھی، یہ تار اس کی یہاں پہ لگے گی، پھر اینٹینے کو ایسے کرنا، پھر ادھر موڑنا، پھر ادھر کریں گے، پھر تصویر آنا شروع ہوگی۔ وہ کتاب ہے، کتاب آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کتاب ہی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، نہ ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی رہنمائی کو دیکھتے ہیں، اور دین سے پتہ نہیں، دین ہم نے جو سمجھا ہے وہ نہ قرآن اور سنت سے سمجھا ہی نہیں۔ جب قرآن سنت سے نہیں سمجھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جی؟ ہمیں دین تو بڑا وزنی لگنا شروع ہو گیا، جب دین وزنی لگا تو ہم نے دین کو چھوڑ ہی دیا، یہ کام ہم سے نہیں ہوتے۔ بس اگر وہ منہ موڑ جائے اونچی جگہ رکھو قرآن، بس ہاتھ نہ لاؤ، فرما دیجیے کل آپ فرما دیں۔ کل کیسے بنا جی؟ کل کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ کیسے بنا؟ کالا یقول سے یقولو جی تقولو تم کہتے ہو، اور جب امر بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ علامت مضارع بھی چلی گئی اور آخری حرکت بھی چلی گئی، تو یہ بچ گیا کول۔ تو دو اس کے تھے خاموش، تو اس میں سے حرف علت اڑ گیا تو کل بچ گیا۔ فکل بس آپ فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقولہ ہے، یعنی جو اللہ کے نبی نے فرمانا ہے، حسبی کافی ہے، ہاں جی حسبی یا میرے لیے کافی ہے، یہ اسم فعل کہتے ہیں۔ حسبن کس کو کہتے ہیں جی؟ اسم فعل، ایسا اسم جو اصل میں فعل ہے۔ حسبن کا معنی یکفی کے طور پہ آتا ہے، یکفی۔ یہ پچھلے کسی لیکچر میں نا کسی آدمی نے اس کے بارے میں سوال بھی کیا تھا۔ تو حسبن کا کیا معنی ہے؟ ایسا اسم کہ جو نظر تو
اسم آتا ہے. ایسا لفظ نظر کیا آتا ہے؟ اسم. لیکن ہوتا کیا ہے؟ فعل. معنی فعل کے دیتا ہے. تو حسبن کے معنی کیا ہے؟ یکفی. وہ کافی ہوتا ہے. وہ کافی ہوتا ہے کس کے لیے جی؟ یا میرے لیے. یعنی وہ میرے لیے کافی ہے. کون؟ اللہ میرے لیے کافی ہے. اگر یہ منہ موڑ جائیں لوگ، منہ موڑ جائیں، تو آپ نے کیا فرمانا ہے؟ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو. لا کا مطلب نہیں. یہ کون سی نہیں ہے جی؟ لائے نفی. کیسے پتہ چلا؟ لا کے بعد جو اسم آیا نا جی، اس کے آخری حرف پہ ایک زبر آ گئی. جب لا کے بعد اسم آئے اور اس کے آخری حرف پہ ایک زبر ہو تو یہ لائے نفی جنس ہوتا ہے. تو ترجمے میں کریں گے کوئی بھی لائق عبادت، کوئی بھی لائق عبادت نہیں، الا سوائے یا مگر ہوا وہ. کوئی اس کے سوا یعنی کہ مگر وہ، کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے مگر وہ ہے. وہ ہے کون ہے جی؟ اللہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت علیہ توکلت. آپ نے یہ فرمانا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ علیہ مقدم کر دیا توکلت پہ. توکل یا توکلو کسی کو کارساز بنانا، کسی پر امید رکھنا. توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا. توکلتو کا مطلب کیا جی؟ توکلا اس نے بھروسہ کیا. توکلتو میں نے بھروسہ کیا. توکلتو. توکلتا ہوتا تو تا کا مطلب ہے تو نے کیا، تو کا مطلب میں نے کیا. ٹھیک ہے جی. توکلتو میں نے بھروسہ کیا. علیہ، اللہ کا مطلب اوپر، اور ہی اس پر، اس کے اوپر. اس کے کس کے؟ اللہ کے. لیکن جب اس کو مقدم کیا نا اس پر، توکلت علیہ اور علیہ توکلت، تو اس کے اوپر ہی، صرف اسی کے اوپر. یعنی کہ اب اس کو مقدم کرنے کا مطلب ہے حصر کا مفہوم دینا. یعنی صرف اللہ و صرف اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور کسی پہ کوئی توکل بھروسہ نہیں ہے. اور ہوا وہ ہے رب، وہ رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے. اب یہ رب نہیں آیا تو یہ کیا ہو گیا جی؟ ربو آ گیا تو مضاف ہو گیا. یہ مضاف ہو گیا، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا. العرش العظیم یہ ہو گیا مرکب توصیفی. عرش کیا ہے؟ موصوف ہے. عرش اسم ہے اور العظیم اس کی صفت ہے. لیکن یہ چاروں جو شکلیں ہوتی ہیں اسم کی وہ اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 عرش عظیمی، یعنی کہ یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے. العرش یہ بھی واحد ہے، العظیم یہ بھی واحد ہے. یہ بھی مذکر ہے، کوئی مؤنث کی علامت نہیں، اور یہ بھی مذکر ہے، اور یہ بھی الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، اور یہ بھی الف لام کے ساتھ معرفہ. چاروں شکلیں برابر ہو گئی تو مرکب توصیفی بن گیا. تو العرش العظیم عظمت والا، عظمت، شان اور بڑائی والے عرش کا مالک، پروردگار. یعنی وہ بادشاہی اور سب کچھ کس کی ہے جی؟ عرش کا مطلب کیا ہے؟
اونچی جگہ. عرش کا مطلب ہے بادشاہی حکومت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑی حکومت کا مالک ہے، اس عرش کا وہ مالک ہے، اور عظمت والے عرش کا جو مالک ہے وہ جو رب ہے نا، میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اس آیت میں آپ ذرا غور فرمائیں، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بہت گہرا نقطہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی؟ بندوں سے منہ موڑ کر کدھر کر لیا جی؟ اللہ کی طرف کر لیا. بھائی تم نے منہ موڑ لیا ہے، ٹھیک، میرا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تمہارے ساتھ میرا تعلق نہیں. یہ کب ہوگا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ معاملہ ختم کر دیں کہ جب ہم ان سے منہ موڑ لیں. تالی کتنے ہاتھوں سے بجتی ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رؤوف اور رحیم کا جو لفظ آیا ہے، جو حریص کا لفظ آیا ہے، وہ ہمارے لیے برقرار رہے، تو یہ شرط ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے اپنا منہ نہ موڑیں. ان کی بات مانے. نعرے بازی والا نہیں، سکی باتوں والا نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. سبحان اللہ. تو عمل کرنے سے ہی پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں. وہ ایک بات یاد آ گئی کہ نماز پڑھ لی ہم نے، تو انہوں نے کہا جی کلمے پڑھیں گے. تو کوئی بندے لیٹ تھے شاید، تو شمشاد صاحب نے کہا جی کہ ان کو نماز پڑھنے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ کلمے پڑھیں گے. تو انہوں نے نماز پڑھ لی سب نے. تو شمشاد صاحب کے گاؤں میں تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ پڑھو کلمے. تو کوئی کلمے پڑھتا ہی نہیں. اور جی اب کلمے پڑھ دیں، کلمے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج رات انشاءاللہ کلمے پڑھیں گے. کوئی پتہ نہیں، شاید شب قدر تھی یا کیا تھا، وہ ذہن میں نہیں آتا. تو کسی نے کلمے نہیں پڑھے. درود شریف جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی. جو درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کی مشکلیں حل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم سوچیں جی کہ ہم دن میں کتنی دفعہ نماز کے علاوہ درود شریف پڑھتے ہیں. ہم سوچیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے، نہیں. وہ حدیث کبھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ دن میں ویسے اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں سوچتے. تو اس کا مطلب ہم نے عمل کی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے. اگر ہم نے اپنا ناطہ توڑ دیا تو یاد رکھیے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ناطہ ہم سے توڑ دیا ہے. اور اللہ کے رسول نے اگر ہم سے ناطہ توڑ دیا تو پھر آخرت میں نجات کی کوئی صورت بن سکتی ہی نہیں. چلیں جی، الحمدللہ آج سورہ توبہ مکمل ہو گئی ہے. سر ایک اسٹوڈنٹس کی خواہش تھی کہ یا سورہ بقرہ سے شروع کیا جائے یا آخر سے شروع کیا جائے، تاکہ میں اپنا جو سلیبس پڑھ رہا ہوں اس میں مجھے فائدہ ہو جائے. تو ہم نے پچھلی صورت ختم کی، تو پھر سورہ یونس سے یہ صورت شروع ہوگی. ابھی اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں تو کر سکتے ہیں. کس چیز کو؟ وہ کہہ رہا تھا کہ یا سورہ بقرہ سے شروع کریں، مہربانی کریں، یا تیسرے پارے سے شروع کریں، تاکہ میرا جو سلیبس ہے اس میں میرے لیے آسانی ہوتی ہے. کیا سلیبس ہے ان کا؟ پتہ نہیں کیا آپ نے بتائیں جی. انہیں کہیں کہ آپ کو ہم پرسنلی بھی پڑھا سکتے ہیں، فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ انشاءاللہ پڑھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج دیں گے، انشاءاللہ آپ ان کو ضرور دیکھیں. تو آپ ان سے کہیں جی کہ آپ اپنا کوئی نمبر یا کوئی لنک وغیرہ بھیج دیں. ہم آپ کو جو آپ کے جو پڑھنے کا معاملہ ہے نا، جو چیزیں ہیں وہ آپ مجھے بھیج دیں. فلاں آیات یا
فلاں جگہ پہ، تو میں ان کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے انشاءاللہ، یہ لیکچر چلتے رہیں گے، جو جہاں سے وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں ان کو پرسنل انشاءاللہ ہم بھیجتے رہیں گے، کوئی ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى